کوئی نظر نہیں اٹھاتا۔ کبیر نگر کے مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ صحابہ کھلانا نہیں جانتے تھے، کھلانا نہیں چاہتے تھے، کسی کے پاس اتنا تھا ہی نہیں جو اس کو لے جا کر کھانا کھلا دے۔ وہ ایسی کمزور قوم تھی، وہ اتنے غریب تھے کہ جن کے پاس ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے روزی نہیں تھی، روٹی نہیں تھی، دسترخوان سمٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرا پیارا جو اس مہمان کو کھانا کھلا دے۔ دوسرے اعلان پر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسرا اعلان بھی فرمایا کہ کیا کوئی میرے صحابیوں میں ایسا نہیں ہے جو میرے صحابی کو، میرے اس مہمان کو کھانے کا انتظام کر دے۔ حضرت سلمان فارسی اسی مجمع میں ہے۔ کون ہے سلمان فارسی؟ جو ملک فارس سے آتا ہے، آپ کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے اس سلمان سے کہا ہے السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ کلمہ پڑھ کر جو شانہ بشانہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے حبشہ کا ہو چاہے فارس کا ہو، وہ اسلامی بھائی ہو جاتا ہے، وہ ایمانی بھائی ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور آپ کانپ رہے ہیں، آپ پیلا پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سلمان کیا تم میرے مہمان کو کھانا کھلاؤ گے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے اللہ کے حبیب گھر میں تو نہیں ہیں، لیکن آپ کا تیسرا اعلان سن کر رہا نہ گیا۔ آپ اپنے مہمان کو میرے حوالے کر دو، کہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کھانا نصیب ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس غریب مہمان کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ ایک دروازے پر جا رہے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے؟ سارے دروازوں کا باپ ہے، سارے دروازوں کی ماں ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ نبی کی لخت جگر کا دروازہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے۔ جب آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو علی مرتضیٰ کے نکاح میں دے کر اور رخصت کر رہے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا ہے کہ بیٹی تو نبی کی بیٹی ہے، تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تجھ پر دنیا ناز کرے گی، تیرے ابا پر ناز کرے گی۔ میری یہ وصیت ہے اپنے گھر کے فاقے کو کسی کے اوپر مت کھولنا، اللہ کے سامنے کھولنا، اللہ کے علاوہ اپنے گھر کے فاقے کو کسی کے اوپر مت کھولنا۔ اور کوئی دروازے پر آ جائے تو خود بھوکا رہ لینا، کسی کو محروم نہ کرنا، اپنے دروازے سے کسی کو محروم نہ جانے دینا۔ اس دروازے پر حضرت سلمان فارسی اس مہمان کو لے جاتے ہیں اور جا کر کے دستک دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اندر سے بول رہی ہے کہ کون ہے؟ کہ تمہارا بھائی سلمان ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ ایک مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے سلمان کچھ کھانے کے لیے تو ہے نہیں، لیکن آپ ایسے دروازے پر آئے ہیں کہ میں محروم نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرات علماء توجہ چاہوں گا، وہی حضرت سلمان فارسی دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے سر پر جو 17 پیوندوں کی چادر ام سلمہ کے ہاتھوں سے ڈال کر کے علی کے گھر میں بھیجا گیا تھا، وہی عزت کی چادر، وہی کالی کملی والے کے ہاتھوں سے ملا ہوا تحفہ حضرت فاطمہ نے اتارا ہے اور سلمان کے ہاتھوں میں دیا ہے، اور کہا کہ سلمان مدینے کے بازار میں چلے جاؤ، جہاں بھی آٹا بک رہا ہو، جہاں غلہ بک رہا ہو، میری چادر کو گروی رکھ دو اور اس آٹا خرید کے لاؤ، ہم اس مہمان کو بھوکا جانے نہیں دیں گے۔ اپنی عزت کی چادر کو ایک مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی عزت کی چادر کو گروی رکھوانا پسند کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کے مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں۔ کس کے پاس چلے گئے ہیں؟ جس کے پاس توریت کا علم ہے، جس نے انجیل کو پڑھا ہے، جس نے توریت کو پڑھا ہے، اس نے یہ پڑھ لیا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اس کی لخت جگر ایک مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کی چادر کو گروی رکھ دے گی۔ وہ آج وقت آیا ہے، اس یہودی کی ہدایت کا وقت آیا ہے۔ سلمان فارسی جب چادر کو لے جا کر کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی لخت جگر کی چادر ہے، ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ آٹا ہمیں دے دیں۔ یہودی بھی بڑا تیز تھا، اہل علم تھا، توریت اس نے پڑھا تھا، اس کے پاس علم تھا۔ کہنے لگا کہ سلمان آٹا تو ہم دے دیں گے، لیکن ماجرا تو بتاؤ کہ کیا ہے، یہ چادر ہے تو ہے کس کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر کا تذکرہ ہوا۔ اس نے کہا کہ آٹے کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، گروی رکھ
رکھنے کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے مجھے اس دربار میں لے کر کے چلیے جس دربار سے یہ چادر آ رہی ہے، جس کی نسبت یہ چادر آ رہی ہے۔ وہ اپنی دکان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں جاتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر کے کہتا ہے اسی دن کی تو تلاش تھی، آج پتہ چل چکا ہے کہ آپ ہی آخری پیغمبر ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھوا دیا گیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ مذہب اسلام اتنے فاقوں سے مجھ کو اور آپ کو نصیب ہے۔ میرے بھائی، آج اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر اتاری ہیں۔ گرمی کے موسم میں گرمی کا سامان، سردی کے موسم میں سردی کا سامان، دن کے عالم میں دن کا سامان، رات کے عالم میں رات کا عالم۔ میرے بھائی، کتنی فراوانی کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور لاڈلے نبی کی امت نے پیدا کر دیا ہے۔ اس سے بڑا میں احسان نہیں سمجھتا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے آدم کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، میں نے زمین کو پانی پر بچھایا، احسان نہیں جتلایا، بغیر ستون کے آسمان کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو آگ میں گیر کے محفوظ رکھا، احسان نہیں جتلایا، حضرت یونس کو پانی میں گروا کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، احسان نہیں جتلایا، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی ہے، محمد الرسول اللہ کا دنیا میں آنا ہوا ہے، اللہ کے حبیب آئے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب بھی قرآن کہہ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندھو، آج میں نے تم پر احسان کر دیا ہے۔ ایک ہی نقشہ تھا میرے پاس، ایک ہی دلربا چہرہ تھا میرے پاس، ایک ہی نمونہ تھا میرے پاس جو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ وہ آمنہ کو در یتیم ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے۔ میرے بھائی، وہی آخری پیغمبر ہیں، یہ وہی آخری قرآن ہے جو آپ کے اوپر اترا ہے۔ اب قیامت تک کچھ نہیں ہونے والا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہو چکی، اب دین مکمل ہو گیا، کسی نبی کا انتظار نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انا خاتم النبیین۔